حضرات گرامی، ایک غزل سے شروعات کر رہا ہوں۔ خوشبوئیں کھو چکی، رنگ و لذات بھی، اور نغمے سماعت پہ سب بے اثر۔ اب تو احساس بھی لمس دیتا نہیں، مجھ کو پتھر کیا تو نے اے آگہی۔ خوشبوئیں کھو چکی، رنگ و لذات بھی، اور نغمے سماعت پہ سب بے اثر۔ اب تو احساس بھی لمس دیتا نہیں، مجھ کو پتھر کیا تو نے اے آگہی۔ سارے اجسام آنکھوں میں عریاں ہوئے، اب تجسس کا کوئی بھی پردہ نہیں۔ قرب و جانب میرے رنگ حیرت بھی گم، کوئی لوٹا دے مجھ کو میری گمراہی۔ خوشبوئیں کھو چکی، رنگ و لذات بھی، اور نغمے سماعت پہ سب بے اثر۔ اب تو احساس بھی لمس دیتا نہیں، مجھ کو پتھر کیا تو نے اے آگہی۔ سارے اجسام آنکھوں میں عریاں ہوئے، اب تجسس کا کوئی بھی پردہ نہیں۔ قرب و جانب میرے رنگ حیرت بھی گم، کوئی لوٹا دے مجھ کو میری گمراہی۔ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ سوگ میں اپنے ہم جنس کے منظر دیکھیے، سوگ میں اپنے ہم جنس کے سارا آکاش کبوں نے کالا کیا۔ سوگ میں اپنے ہم جنس کے سارا آکاش کبوں نے کالا کیا۔ بیچ چوراہے میں حادثہ دیکھ کر اپنے معمول پر لوگ چلتے رہے، کوئی حیرت نہ تھی۔ سوگ میں اپنے ہم جنس کے سارا آکاش کبوں نے کالا کیا۔ راہ میں حادثہ دیکھ کر اپنے معمول پر لوگ چلتے رہے، کوئی حیرت نہ تھی۔ اپنے ہی خول میں خود ہے سمٹا ہوا، آدمی آج کا گویا کچھوا ہوا۔ ساری قدریں پرانی فنا ہو چکی، مفلسی زیست کی اب تو ہے دیدنی۔ ساری قدریں پرانی فنا ہو چکی، مفلسی زیست کی اب تو ہے دیدنی۔ اور شعر دیکھیے کہ سب صنوبر کی شاخیں جھڑی۔ مختلف شعر ہیں اس غزل میں، مختلف کیفیات ہیں۔ دیکھیے کہ سوگ میں اپنے ہم جنس کے سارا آکاش کبوں نے کالا کیا۔ بیچ چوراہے میں حادثہ دیکھ کر اپنے معمول پر لوگ چلتے رہے، کوئی حیرت نہ تھی۔ اپنے ہی خول میں خود ہے سمٹا ہوا، آج کا گویا کچھوا ہوا۔ سب صنوبر کی شاخیں جھڑیں، سب صنوبر کی شاخیں جھڑیں۔ اونچے لمبے چناروں نے رنگوں کو گہرا کیا۔ سرد جھونکے ہواؤں کو آنے لگے، سرد جھونکے ہواؤں کے آنے لگے، اور سورج کی حدت کی شدت گھٹی۔ منظر ہے یہ، دیکھیے اس کی کیفیت کو کہ سب صنوبر کی شاخیں جھڑیں، لمبے اونچے چناروں نے رنگوں کو گہرا کیا۔ سرد و جھونکے ہواؤں کے آنے لگے، اور سورج کی حدت کی شدت گھٹی۔ آؤ ہم تم بھی رختے سفر باندھ لیں، اپنے خیمے سمیٹے سفر کو چلیں۔ جھیل پہ دیکھو آمد پرندوں کی ہے، جھیل پہ دیکھو آمد پرندوں کی ہے، بدلے موسم کا اعلان کرنے لگی۔ اور شعر دیکھیے گا کہ عجیب کہ لمحے پہروں میں بدلے، لمحے پہروں میں بدلے، پہر دل بنے دن کے ہفتوں مہینوں سے ہوتے ہوئے، ہلکے برسوں کی زنجیر لامنتہی کو صدی در صدی جوڑتے جا رہے تھے۔ لمحے پہروں میں بدلے، پہر دل بنے دن کے ہفتوں مہینوں سے ہوتے ہوئے، ہلکے برسوں کی زنجیر لامنتہی کو صدی در صدی جوڑتے جا رہے تھے۔ وقت دریا یوں ہی کلکلاتا ہوا صدر ہستی پہ دائم رہا معجزاً، زندگی ایک کشتی کی مانند اجانی دشاؤں میں بہتی رہی۔ شعر دیکھیے اگلا شعر کہ میری آنکھوں میں کل تھا سمایا ہوا دیپ جیسے ستاروں بھرا آسماں۔ میری آنکھوں میں کل تھا سمایا ہوا دیپ جیسے ستاروں بھرا آسماں۔ وہ ستارے جنہیں یہ تصور میرا چن کے پلکوں پہ تیری سجاتا رہا، اور رات پرکیف تھی اور تیری یاد تھی۔ رات رانی سی جو دشت جامے میرے یوں پریدہ رہی، جیسے حد نظر تک ہو بکھری ہوئی جیسے حد نظر تک ہو بکھری ہوئی سیمتن چاندنی۔ اور آخری شعر اس کا دیکھیے غزل کا، جہاں گسل تھی وہ ساتھ عجب تھی گھڑی، لمحہ لمحہ تھا ہر ایک اذیت بھرا۔ رات جس کی سحر ہی نہ تھی خوف سے دل دھڑکنا تھا جیسے کہ بھولا ہوا۔ قرب جانب تھا بستی میں کرفیو لگا، زخم خوردہ تھا میں اور میری بھی بے بسی۔
کرب آمیز چیخیں میری اور میری بھی وسیع کرب آمیز چیخیں فضا میں بکھرنے نہ دینے کی کوشش میں مصروف تھی۔ طویل غزل ہے، مجھے یاد نہیں ہو پاتی، اور یہ چھوٹے میں اول میں چھوٹا چھوٹا نظر آ رہا ہے اس لیے کہ ایک بحث ہے، ایک تجربہ تھا، اور میں آخر میں ایک شعر، صرف ایک شعر ایک غزل کا، اور یہ شعر جو ہے دنیا کی سب سے طویل بحر کی غزل کا شعر ہے۔ ہاں، اس سے قبل وہ صرف میں ایک ہی شعر کر رہا ہوں، طویل ہے۔ یہ شعر دیکھیے، اس شعر میں ایک کردار کا لفظی خاکہ کھینچا گیا ہے، ہمارے ارد گرد کا ایک کردار ہے، اس کا ایک لفظی خاکہ میں نے یہاں کھینچا ہے، اور شعر دیکھیے گا اس کے کہ اس کی فطرت ہے تل تل شکایت بھری۔ ایسے کردار کیریکٹر مل جائیں گے آپ کو۔ اس کی فطرت ہے تل تل شکایت بھری، اس کو گرمی سے شکوہ تو سردی سے بیر، می جو برسے تو آتا ہے غصہ اسے، چپ جو بیٹھے کوئی تو وہ ناراض ہو، کوئی بولے اگر تو نہ اچھا لگے، بھیڑ ہنگامہ دیکھے ہو وحشت اسے، اور تنہا رہے تو ہو رنجیدہ وہ، چیختا ہے وہ کبھی کسی بات پر، چیختا ہے کبھی وہ کسی بات پر، بے وجہ ہی کبھی وہ کہ نم دیدہ ہو، اس کو بھاتی نہیں ہے خاموشی سکوت، ایسا الجھا رہے جیسے الجھے ہے سوت، بے کشش اس پہ ہے چاندنی رات بھی، سے بے سبب نہ کرے وہ کوئی بات بھی، کوئی قصہ کہانی کوئی ماجرا، داستاں یا حکایت محاکات ہو، یا کہ فرط و علم کی کوئی بات ہو، اس پہ ہوتا اثر ہے کسی کا نہیں، آئے طوفاں کہیں پہ یا سیلاب، یا زلزلہ آئے یا کہ زمینیں دھسے، یا ہو ملکوں میں شورش حکومت گرے، اس کو مطلب کسی سے نہ ہے واسطہ، چہرہ رہتا ہے اس کا یبوست گناہ، جیسے ٹھہری ہے آ کر یہاں پر خزاں، رخ سے ہوتی ہے اس کے عبوست فضو، خشمگی ہیں نگاہیں تو سوزا درو، ہو پرندوں کی چہکار ساون لڑی، یا ہو قوس قزا کا نظارہ ہنسی، اس پہ حسن مظاہر رہے بے اثر، اس کو سدھ ہے نہ اپنی کسی کی خبر، اس کو لہجہ پسند نہ کسی کی ہے چال، اس کا آئے نظر نہ کسی میں کمال، اس کو ہوتا ہے مل کر سبھی سے ملال، سامنے اس کے حسلے کسی کی مجال، بات بے بات ہی وہ کرے قیل و قال، بات پہ اس کی کوئی اٹھائے سوال، اتنا غصہ مقابل کو کر دے حلال، خود ہے اپنا نمونہ وہ اپنی مثال، اس کا بہارہ سے رشتہ نہیں، اس کے اپنے سوا کچھ بھی دکھتا نہیں۔ یہ پہلا مصرع ہے۔ یہ دوسرا مصرع، برداشت کر لیں، ایک تجربہ ہے، اصل میں یہ اپنے آپ کو ایک آزمانے کی کوشش تھی۔ یہ مکمل غزل ہے، 7 اشعار کی مکمل غزل ہے۔ ایک شعر آپ نمونے کے لیے، نہیں وہ یاد بھی نہیں ہے اور برداشت بھی نہیں کر پائیں گے آپ۔ دوسرا یہ اجازت چاہوں گا، جب ایک مصرع کہہ چکا میں، دوسرے مصرع کو اسی اوزان میں مکمل کرنا تھا، اب اس میں کچھ چیزیں میں نے فالتو کی ڈال دی۔ ہاں، یہ ایک ہی شعر میں نے ایک مصرع پڑھا دی۔ دوسرا مصرع، گل سیوطی کا ہو یا گلے جعفری، گل سیوطی کا ہو یا گلے جعفری، یا کہ گلناز ہو یا گلے داودی، زعفراں ہو یا بنفشہ یا گل ہو بہار، ہو رتن جو لالا کے گل اشرفی، وہ کہ چمپا چمیلی ہو یا ہو گل مہر، وہ کمل ہو کہ نرگس یا گل قاصدی، بات احمر کی ہو یا کہ ہو گل سفید، ہو وہ مقبل ڈہلیا کے گل چاندنی، ہو براسو اکیسی کے صدبرگ ہو، یا کہ سوسن بسندی ہو سنبل گلاب، وہ کہ شبو ہو قلغی یا ہو قلغی، گلے یاس ہو گل ہو اورنگ کا، یا کہ ہو نسترن، یاسمی ہو یا نسرین یا ملتاس ہو، پھول ٹیسو کا ہو یا کہ کچنار کا، موگرا بیلا گلرحل یا گلنار کا، گل ہو عباس کا یا ہو گل کنیر، وہ کہ ہو بالسم یا کہ ہو بن حریر، عشق پیچا کے ختمی یا ہو گل وفا، گل ذخیرہ یا مریم یا ہو موتیا، وہ کہ پیچا کو کوکب یا رتن منجری، نیلوفر ہو کہ لہبی یا گل آشنا، جن کے دیکھے سے طبیعت میں ہو انشرا، اس کو بھاتا نہیں ہے کوئی بھی، اس کو انشرا مگر اس کو بھاتا نہیں کوئی بھی، اس کو آتی نظر ہے سبھی میں کبھی، کچھ کی خوشبو سے سر اس کا چکرائے ہے، کچھ کی بوباس طبیعت مقدر کرے، اس کو بھاتی نہیں ہے کوئی بھی سگندھ، اس کو بھاتی نہیں ہے کوئی بھی سگندھ، اس کے
उससे काटे है कन्नी हर एक होशमंद, उसको चिढ़ है अजब चंद अलवान से, कुफ्र को जैसे वहशत हो ईमान से, रंग गहरा ज़रा भी न जस्ता उसे, जो है हल्के कहे उनको बेजान से, रात तारों भरी हो या हो चांदनी, भोर बेला हो या सांझ की हो घड़ी, झील पर्वत हो बन या कि मैदान हो, उसको महसूस होना कहीं दिलकशी, लब पे उसके तबस्सुम था आया कभी, साथ देता नहीं है मेरा हाफिज़ा, मैं समझने से उसको हूँ कासिर रहा। इस वीडियो के प्रायोजक है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, वो भी 0% फाइनेंस पर। हमारा शोरूम आज ही विजिट करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कामठी। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।